بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 13 ہے، اور یہ سبق جنس کل شیء علی انہ کذا بکذا کل واحد بکذا فکان اقل و اکثر کے متعلق ہوگی. یعنی کسی چیز کی بعینت اور بے کرنا کہ کل مقدار کو متعین کیا جائے، اور اسی طرح کل قیمت اور ثمن کی بھی تعین کی جائے، اور ہر فرد کی بالانفراد ثمن کی تعین بھی ہو جائے، لیکن ماپنے کے بعد وہ چیز کم یا زیادہ نکلے تو اس عقد کا کیا حکم ہوگا، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَهَا سے لے کر لَمْ يَكُنْ آخِذًا بِالْمَشْرُوط تک ہوگی. تو سب سے پہلے اس سبق کے متعلقہ اصول پر بات کرتے ہیں. اصل نمبر 1، القدر فی المکیلات والوزن فی الموزونات اصل والدرع فی المزروعات وصف. مکیلات میں قدر اور موزونات میں وزن یہ اصل ہے، اور مزروعات میں درع یہ وصف ہے. اگلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ الاوصاف لا يقابلها شيء من الثمن الا ان تكون مقصودة بالافراد بذکر الثمن، کہ اوصاف کے مقابلے میں ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا، البتہ اگر وہ مقصودی بن جائیں تو ثمن کا کچھ حصہ آئے گا. اور مقصودی بنتے کس طرح ہیں کہ ہر فرد کی بالانفراد ثمن کا تذکرہ کیا جائے. اصل نمبر 3، ما لم يتعیب بالتبعیض والتشخیص فهو اصل وما تعیب وتضرر به فهو وصف. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اصل ہے یا وصف ہے؟ تو اس کے لیے ایک ضابطہ بیان کیا کہ ہر وہ چیز کہ جو ٹکڑے کرنے سے اور حصے بنانے سے عیبدار نہ بنے تو وہ اصل ہے، اور جس کی وصف ہو یعنی ٹکڑے بنانے سے یا حصے کرنے سے اس میں عیب اور ضرر لاحق ہو تو وصف کہلائے گا. اصل نمبر 4، اشتراط القبول فی غیر المبیع للقبول فی المبیع مفسد للعقد. غیر مبیع کو مبیع کی قبول کے لیے شرط قرار دینا یہ ناجائز ہے، مفسد للعقد ہے، عقد کو فاسد کر دیتا ہے. مثلا کسی شخص نے ایک ہی عقد میں ایک حلال ذبح شدہ بکری اور مردار بکری کو جمع کیا، تو ابھی یہ عقد حلال بکری میں بھی فاسد ہوگا، کیونکہ یہاں پر حلال جو بکری ہے، ذبح شدہ بکری ہے صحیح طریقے سے، تو وہ تو مبی بن سکتی ہے، لیکن جو مردار بکری ہے وہ چونکہ مبی نہیں بن سکتی، اس لیے اس میں عقد درست نہیں ہے. تو اس عقد میں غیر مبی کو جو کہ مردار بکری ہے اس کو شرط قرار دیا گیا ہے، مبی جو کہ حلال بکری ہے اس میں قبول کے لیے، لہٰذا عقد فاسد ہوگا. آتے ہیں فصول کی طرف. تو جنس ہے کل شیء علی انہ کذا بکذا کل واحد بکذا فکان اقل و اکثر. اگر یہ جنس سمجھ آ جائے تو سارا مسئلہ آسان ہو جائے گا. جنس یہ ہے کہ کسی شخص نے کوئی چیز فروخت کی اور مجموعہ مقدار کی تعین کی گئی، مثلا یہ کہا کہ 100 ذراع ہے، اور مجموعہ ثمن کی بھی تعین کی گئی، مثلا یہ کہا کہ 100 ذراع ہے 100 درہم کے بدلے میں ہے، اور ہر فرد کی بالانفراد بھی تعین کی گئی، مثلا یہ کہا کل واحد بکذا، یعنی ہر ذراع کی قیمت 1 درہم ہے. تو ماپنے کے بعد وہ کم یا زیادہ نکلے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس جنس کو ہم نے 2 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1، بیع ثوب او ارض علی انها 100 ذراع ب100 درہم کل ذراع بدرہم فوجدها اقل. کسی شخص نے کپڑا یا زمین کو اس شرط پر فروخت کیا کہ 100 ذراع ہے اور 100 درہم کے عوض ہے، یہ کل قیمت کی تعین ہوئی، اور ہر ذراع کی قیمت 1 درہم ہے. تو ماپنے کے بعد وہ کم نکلے، اس صورت کا کیا حکم ہے؟ ان شاء اخذها بحصته من الثمن و ان شاء ترک. اگر چاہے تو اسی کم مقدار کو اس کے حصے ثمن کے بقدر معاوضہ دے کر خریدیں، اور چاہے ترک کر دیں. مثلا 90 نکلے تو 90 دراہم ادا کر کے خریدیں، وگرنہ اس عقد کو فسخ کر دیں. 90 کیوں ادا کرے گا اور عقد فسخ کرنے کا اختیار کیوں دیا گیا، اس پر آگے بات کریں گے عبارت میں. بیع ثوب او ارض علی انها 100 ذراع ب100 درہم کل ذراع بدرہم فوجدها اکثر. اگر کسی شخص نے کپڑا فروخت کیا یا زمین اس شرط پر کہ 100 ذراع ہے اور 100 درہم کے بدلے میں ہر ذراع کی قیمت 1 درہم ہے، اور اس کو کم پائے تو زیادہ پائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ فصل نمبر 2 ہے. اس کا حکم یہ ہے کہ اگر چاہے
تو کل مبی کو مثلاً 100 کے بجائے 110 نکلا ہے، تو 110 زرا کو وہ 110 دراہم کے عوض خریدیں اور چاہے عقد کو فسخ کر دیں۔ یہ فصول سبق نمبر 14 میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن یہاں پر خلاصہ ذہن میں بٹھانے کے لیے بالاختصار بیان کرتے ہیں۔ تو جنس ہے بیع بعض شیء، کسی چیز کے بعض حصے کو فروخت کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس جنس کو ہم نے 4 فصول میں تقسیم کیا ہے۔ تو فصل نمبر 1 بیع جزء شائع مقدر، کسی چیز کے بے کرنا، یعنی زمین ہے تو اس کے کسی حصے کو مشاع طور پر فروخت کرنا، مقدار متعین کر کے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ صورت بالاتفاق جائز ہے۔ مکیلات اور موزونات میں سے کسی جزء معین کی بے کرنا، تو یہ بھی بالاتفاق جائز ہے۔ اور بیع الجزء المعین من القیمیات، قیمیات میں سے جزء معین کو خریدنا، تو یہ بالاتفاق جو ہے ناجائز ہے۔ اور بیع الجزء المقدر من الارض، زمین کے ایک حصے کو خریدنا مشاع طور پر نہ ہو بلکہ معین حصہ خریدنا، مقدار معلوم ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ جہت اختلافیہ ہے، اس پر انشاءاللہ سبق میں بات کریں گے۔ امام صاحب اور صاحبین کے ہاں یہ جہت جو ہے یہ اختلافی ہے، تو انشاءاللہ سبق نمبر 14 میں اس پر بالتفصیل بات کریں گے۔ یہاں پر صرف خلاصہ آپ ذہن میں رکھیں۔ آتے ہیں عبارت کی طرف۔ قال ولو قال بعتكها على أنها 100 ذراع ب100 درهم كل ذراع بدرهم فوجدها ناقصة فالمشتري بالخيار إن شاء أخذها بحصتها من الثمن وإن شاء ترك، لأن الوصف وإن كان تابعا لكنه صار أصلا بإفراده بذكر الثمن فينزل كل ذراع منزلة ثوب، وهذا لأنه لو أخذه بكل الثمن لم يكن آخذا لكل ذراع بدرهم۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی نے کپڑا فروخت کیا اس شرط پر کہ 100 ذراع ہے 100 درہم کے بدلے میں، اور ہر ذراع کی قیمت 1 درہم ہے، تو اس کو کم پائے تو مشتری کو خیار ہے، چاہے موجودہ مقدار کو اس کے حصہ ثمن کے باعوض خریدے اور چاہے عقد کو فسخ کر دیں، اس لیے کہ وصف اگرچہ تابع ہیں لیکن الگ قیمت ذکر کرنے کی وجہ سے وہ اصل بن چکا، لہٰذا ہر ذراع ایک کپڑے کی مانند تصور ہوگا۔ اور اس لیے بھی کہ اگر تمام مقدار کو کل ثمن کے عوض یہ خریدے گا تو ہر ذراع کو 1 درہم کے عوض خریدنے والا نہیں ہوگا۔ تو پہلے اس عبارت کی تشریح کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی عبارت کی طرف جائیں گے۔ اس عبارت میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص نے کپڑا فروخت کیا لیکن ساتھ یہ شرط لگائی کہ 100 ذراع ہے، اور کل قیمت کی بھی جو ہے تعین کی، ثمن کی تعین کی گئی کہ 100 درہم ہے، لیکن اس میں سے ہر ذراع کی قیمت یہ 1 درہم ہے، یعنی ہر فرد کی بھی تعین ہوئی، کل مقدار کی بھی تعین ہوئی اور مبیع کے مقدار کی بھی تعین کی گئی۔ لیکن ہوا یہ کہ جب وہ کپڑا ماپا گیا تو وہ کم نکلا، یعنی مثال کے طور پر 100 کے بجائے وہ 90 نکلا، تو اب اس عقد کا کیا حکم ہوگا؟ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ مشتری کو 2 خیاروں میں سے ایک خیار ہوگا، ایک جہت کو وہ متعین کرے گا، چاہے 90 گزوں کو، 90 ذراع کو وہ 90 کے عوض خریدیں، یعنی 90 دراہم کے عوض خریدیں، اور چاہے اس عقد کو فسخ کریں۔ تو ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ذراع جو ہے وہ کم نکلے ہیں، ذراع تو اوصاف کے قبیل میں سے ہے، تو وصف کے مقابلے میں تو ثمن کا کچھ حصہ نہیں آتا، تو یہاں پر 10 ذراع کم نکلے ہیں، یہاں پر کل قیمت ادا کرنی چاہیے تھی، 100 درہم ادا کرنے چاہیے تھے 90 گزوں کے عوض، لیکن یہاں پر تو گزوں کے کمی کی وجہ سے، ذراع کی کمی کی وجہ سے ثمن میں بھی کمی کی جا رہی ہے، تو یہ تو اصل اور قاعدے کے خلاف ہے۔ امام صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ بات تو یہی ہے کہ ذراع جو ہے اوصاف کے قبیل میں سے ہیں، لیکن ہم نے اصل بیان کیا تھا کہ جب وصف کے ہر فرد کی
قیمت کو بالانفراد ذکر کیا جائے تو وہ اصل کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہر زراع کی قیمت بالانفراد ایک درہم متعین کی گئی ہے، اس لیے یہاں پر یہ وصف اصل کے قبیل میں سے ہوا، لہذا جیسے کہ اصل میں کمی کی وجہ سے یا زیادتی کی وجہ سے ثمن میں کمی اور زیادتی کی جاتی ہے، اسی طرح یہاں پر وصف میں کمی یا زیادتی کی صورت میں ثمن میں کمی یا زیادتی کی جائے گی۔ اگلی بات یہ کہ یہ اختیار کیوں دیا گیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اختیار تو اس لیے دیا گیا ہے کہ مشتری کو مطلوب 100 زراعت ہے، انہوں نے عقد 100 زراع پر وارد کیا ہے، تو ابھی عقد تمام ہونے سے پہلے یہ صفقہ اس پر متفرق ہوا کہ مطلوب اس کو 100 تھے لیکن مل اس کو 90 رہے ہیں، تو اس بنا پر امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کو اس عقد کے فسخ کرنے کا اختیار ہوگا کیونکہ اس کے رضا میں خلل آیا ہے۔ اور اگلی بات دوسری دلیل وہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس کے ذمہ لازم کریں کہ 90 گز ہے، آپ نے ادا 100 درہم کرنے ہیں، تو یہاں پر یہ جو شرط لگائی گئی ہے کل ذراع بدرہم والی شرط، اس پر عمل نہیں ہو سکے گا کہ ہر زراع کے بدلے میں 1 درہم، تو یہاں پر زراع تو 90 ہے لیکن ادا 100 کر رہا ہے، تو ہر زراع کے بدلے میں 1 درہم نہیں ہوا بلکہ زیادہ لازم آ رہا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اس عقد ثمن میں کمی کی، 90 گزوں کو 90 کے بدلے میں کیا تاکہ یہ شرط پوری ہو۔ جاتے اگلی عبارت کی طرف۔ قال وإن وجدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أخذ الجميع كل ذراع بدرهم وإن شاء فسخ البيع، لأنه إن حصلت له الزيادة في الدرع تلزمه زيادة الثمن فكان نفعا يشوبه ضرر فيتخير، وإنما تلزمه الزيادة لما بينا أنه صار أصلا ولو أخذه بالأقل لم يكن آخذا بالمشروط۔ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کپڑا زیادہ پائے تو مشتری کو خیار ہوگا، چاہے کل زراع کو ہر زراع 1 درہم کے عوض کے حساب سے خریدیں اور چاہے بے کو فسخ کریں، اس لیے کہ اگرچہ اس کو زراع میں زیادتی حاصل ہو رہی ہے لیکن اس کی وجہ سے ثمن میں بھی زیادتی اس کو لازم ہو رہی ہے، لہٰذا ایسا نفع ہوا کہ جس میں ضرر ملا ہوا ہے، لہٰذا اس کو اختیار دیا جائے گا، اور زیادتی اس کو لازم ہوگی اس دلیل کی بنا پر کہ جو ہم بیان کر چکے کہ وصف اصل بن چکا ہے، اور اگر یہ اقل کے عوض خریدے گا تو مشروط کے عوض خریدنے والا نہیں ہوگا۔ اس میں امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص نے مثلا کپڑا فروخت کیا اس شرط پر کہ 100 گز ہے اور کل قیمت 100 دراہم ہے اور ہر زراع کی قیمت 1 درہم ہے، لیکن کپڑا ماپا گیا تو وہ 100 کے بجائے 110 نکلا، تو ابھی اس صورت کا کیا حکم ہے؟ تو امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مشتری کو 2 جہتوں میں سے ایک جہت کی تعین کا اختیار ہے، چاہے کل کو ہر زراع 1 درہم کے عوض کے حساب سے خریدیں، یعنی 110 زراع ہے تو 110 کو 110 دراہم کے عوض خریدیں اور چاہے عقد کو فسخ کر دیں۔ تو ابھی سوال پیدا ہوا کہ یہاں پر مشتری کو اختیار کیوں دیا جا رہا ہے حالانکہ اس کو 110 مل رہے ہیں اور مطلوب اس کو 100 تھے، یعنی زیادتی اس کو حاصل ہو رہی ہے، 100 زراع کے بجائے اس کو 110 زراع مل رہے ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اگرچہ اس کو زیادتی تو حاصل ہو رہی ہے، یعنی 100 کے بجائے 110 زراع حاصل ہو رہے ہیں، لیکن اس زیادتی کی وجہ سے تو اس پر ثمن کی بھی زیادتی لازم آ رہی ہے، لہٰذا ایسا نفع اس کو مل رہا ہے کہ جس میں ضرر بھی ملا ہوا ہے، تو اس بنا پر اس کو اختیار دیا جائے گا۔ اور اگلی بات یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے تو اصل بیان کیا تھا کہ یہ وصف جو ہے وہ تو زراع جو ہے وہ تو اوصاف کے قبیل میں سے ہے اور اوصاف کے عوض ثمن نہیں آتا، یہاں پر اوصاف میں یعنی زراع میں زیادتی کی وجہ سے آپ ثمن میں بھی زیادتی کر رہے ہیں، تو یہ تو قاعدے اور اصل کے خلاف ہوا، تو کہہ رہے ہیں کہ بات تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ زراع اوصاف کے قبیل میں سے اور اوصاف کے عوض ثمن نہیں آتا، لیکن یہاں پر یہ وصف اصل کی مانند بن چکا ہے کہ ہر فرد کی بالانفراد قیمت بیان کی گئی ہے، تو ہم نے اصل بیان کیا تھا کہ اگر اوصاف کے قبیل میں سے جو اشیاء ہے اس کے ہر فرد کی قیمت کو بالانفراد ذکر کیا جائے، ہر فرد کی تعیین کی جائے ثمن کے اعتبار سے، تو یہ وصف اوصاف کے قبیل میں سے ہو جائے گا، تو اس لیے زیادتی کی صورت میں اس کو زیادہ پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔
اور دوسری بات یہ کہ اس عقد میں کل ذراع بدرہم کی شرط لگائی گئی ہے کہ ہر ذراع کے عوض ایک درہم دینا ضروری ہے. تو اگر ہم 110 کے بجائے اس پر 100 لازم کریں، یعنی یہ کہیں کہ اوصاف کے قبیل میں سے اگرچہ یہاں پر زیادہ نکلے ہیں لیکن قیمت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہاں پر جو شرط لگائی گئی تھی کہ ہر ذراع کے عوض آپ کو ایک درہم ادا کرنا پڑے گا، تو شرط پوری نہیں ہوگی، عقد فاسد ہو جائے گا. اس لیے ہم نے اس پر 100 کے بجائے 110 لازم کیے ہیں. تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.